حدیث پاک میں آتا ہے، امام قرطبی نے نقل کیا اور اس کے حوالے سے علماء نے نقل کیا کہ ایک باپ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا آیا، یا رسول اللہ میں گھر پر نہیں تھا، میرے باپ نے میرا مال استعمال کر لیا، باپ کو ضرورت پڑی اس نے استعمال کر لیا، شکایت بیٹا لے آیا، آپ نے فرمایا بلاؤ اس کے والد کو، کیونکہ فیصلہ دونوں طرف سے بات سن کر ہوتا ہے۔ جب اس کا باپ بلایا گیا تو اب آپ فرمائیں، آج ایک بیٹا باپ پر مقدمہ کرے، باپ کے دل کو کیا دکھ پہنچتا ہے؟ تو جب باپ نے دیکھا کہ میرا کیس تو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش، باپ کے دکھی ہونے کا عالم، رنجیدہ ہونے کا عالم کیا ہوگا؟ بہت پریشان باپ۔ لیکن برادران اسلام جب اس نے دیکھا کہ بچے نے میری شکایت کی تو وہ باپ عرض کرنے لگا، احادیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے، وہ عربی تھا، عربی بڑے فصیح و بلیغ ہوتے ہیں، اس نے عربی فصاحت و بلاغت میں بات کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے اس کا مال لیا ہے، مجھے ضرورت تھا، لیکن میرے آقا کیا اسے نہیں پتا میں نے کن حالات میں سے پالا پوسا، کن حالات میں پروان چڑھایا۔ آقا میں غریب آدمی تھا، دن بھر ان کے آرام کے لیے مزدوری کرتا، میں شام کو جب تھکا ماندہ گھر آتا، یہ لپک کر ہائے ابا کہہ کر آتا، یا رسول اللہ میں دن بھر کی تھکاوٹیں بھول جاتا، اسے کندھے پر اٹھاتا، لوریاں دے کر دل بہلاتا۔ ایک مرتبہ یہ رات کو بیمار ہو گیا، اس کی ماں اور ہم بے چین ہوئے، کوئی چیز دی، یہ تو سو گیا، ہم رات بھر نہیں سوئے، ہمارا دل کا ٹکڑا پھر نہ جاگ جائے۔ جب باپ نے عربی کی بلاغت میں اپنی خدمات کا اثر یوں اس نے بات شروع کی، رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رونے لگ گئے۔ جب حضور نبی کریم اشک بار ہوئے، صحابہ بھی رونے لگے، ایک عجیب ماحول ہے، محفل پر عجیب رکت طاری ہے۔ ایک بندے نے اشارہ کر کے کہا، بابا جی بس کرو، سرکار نے فرمایا اسے بولنے دو، گویا ارشاد تھا دکھیوں کی بات مجھ محمد کے بغیر کون سنے گا؟ حضور رو رہے ہیں، وہ بات بیان کر رہا ہے۔ آپ جب اس نے بات مکمل کی تو سرکار نے سر انور اٹھایا اور اٹھا کر ایک فیصلہ دیا۔ آج یورپ والے کہتے ہیں ہم ہیومن رائٹس کے پاسدار ہیں، ہم حقوق انسانیت کے پاسدار ہیں، لیکن ان کے بوڑھے باپ تو آج بھی اولڈ پیپل ہاؤسز میں دھکے کھا رہے ہیں، بے یار و مددگار ہیں۔ لیکن چلو مدینہ کے تاجدار کا فیصلہ کتنا انسانیت کے حقوق کا پاس ہے۔ فرمایا لڑکے تم نے مال کی بات کی، سن لو انتا و مالو کال ابی کا، مصطفیٰ کا فیصلہ ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تیری جان بھی تیرے باپ کی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باپ کو تیری جان کا مالک بنایا، اور تو آج اتنی بات کا روادار نہیں کہ اگر انٹرنیٹ اور موبائل پر پیکج لگا ہے اور بوڑھا باپ دوائی کے لیے پانی مانگے تو ایسا بے توفیق ہے کہ کہتا ہے ابا جی میرا پیکج ختم ہونے دو، میں مصروف ہوں۔ کیا تمہیں یاد نہیں شریعت کا حکم ہے اگر نفل نماز بھی پڑھ رہے ہو، ماں باپ بلائے تو نماز توڑ دو اور ماں باپ کی خدمت میں آ جائے۔ فرمایا جب وہ وقت آ جائے گا، اذا اطاع الرجل امرأته وعق امه، اور آگے فرمایا وعدنا صدیقہ، اپنے دوستوں کو تو اپنے قریب بلائے، لیکن باپ کی باری آئے اقصا ابا ہو، اپنے باپ کو دور رکھے، نہ باپ کو آمیت، نہ باپ کو حیثیت، نہ باپ کو وقار، باپ تو باپ رہا۔ ایک مرتبہ حضرت عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا جان غمزدہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ فلان بندے نے میرے ساتھ یہ بات کی ہے، تو آپ کی چہرے پر جلال آیا، فرمایا لوگوں میرے
میرے چچا کا دل دکھی کرتے ہو، حالانکہ ولا محسن و ابن، چچا بھی باپ کی طرح ہوتا ہے۔ اگر چچا کی ایک شکایت حضور گوارا نہیں کر سکتے تو آپ سوچیں اگر حضور کے حقیقی باپ ہوتے تو حضور کی خدمتوں عالم کیا ہوتا۔ آج یہ ہمارے معاشرتی حالات کہ اپنی چاہتوں کو ترجیح دینا، بیوی کو ترجیح دینا ماں پر اور دوستوں کو ترجیح دینا باپ پر، یہ قیامت کی علامات میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے حالات میں بے سکونی، بے یقینی اور بے کلی آنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں ایسے برے اعمال سے بچائے۔